ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا دوسرا باب 22 سے 35 آیات تک۔ تب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور، اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزرے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، تو دنیا کا نور ہے، ہم ایمان کے ساتھ تیری پیروی کرتے ہیں اور تیری محبت میں قائم ہیں۔ ہم تاریکی میں نہیں چلتے، بلکہ ہم نے زندگی کے نور کو آج پا لیا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو نے ہمیں خدا کے غضب کی تاریکی سے خوف زدہ ہونے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اب تو ہمیں اپنے شفاف نور کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بسے ہوئے بے شمار لوگوں کے خیالات کو روشن کرتا ہے جنہوں نے تجھے نہیں دیکھا، باوجود اس کے کہ تو نور ہے اور ان کے ارد گرد چمکتا ہے۔ واقفیت بخشنے والے خداوند، ہم پر رحم فرما اور ہمیں بھی نور بخش، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، لوگ تاریکی میں چلتے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔